السلام علیکم۔ افغانستان کے بارے میں پارٹ 7 کا آغاز ہو رہا ہے۔ افغانستان میں اور اس ایریے میں اب بھی امریکہ آ سکتا ہے، لیکن ایک ایسی شکل میں کہ ہماری دوستانہ شکل میں آ سکتا ہے کہ اگر وہی سینٹرل ایشین سٹیٹس پھر رشیا سے علیحدگی کا اعلان کر دیں اور افغانستان والے رشین بلاک کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہماری اسلامک ورلڈ کی بے غیرتی کی حد یہ ہے کہ ہم نے کہ وہی سینٹرل ایشین سٹیٹس جن کا 25 لاکھ مرڈر ہوا وہ دوبارہ پھر کہ رشین فیڈریشن سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف رشیا مل کے بنا چکی ہیں۔ اور افغانستان جس نے اتنے جوتے کھائے افغانستان نے رشیا سے، اور اجتماعی قبریں بنی جن کی بمبوں سے پورے گاؤں کی اجتماعی قبریں بنی، وہ ان لانتی لوگوں نے بھی رشین بلاک کو اڈاپٹ کر لیا، اختیار کر لیا، اور اب وہ رشین بلاک میں ہیں۔ اب امریکہ ہماری دوستی کے لیے یہاں نہیں آ سکتا۔ دوبارہ وار اینڈ ٹیررزم کوئی شروع کرتے ہیں جس سے یورپین کنٹری کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو پڑاؤ پدے کتے گلے میں پٹے پڑے ہوئے تھے، یہ امریکہ کے جانے کے بعد سارے ہی کنٹری جو چھوٹے چھوٹے کہ بے غیرت اور ڈرپوک ملک تھے، وہی پھر آزادی مل گئی۔ جیسے کہ افغانستان میں آپس میں پہلے لڑ رہے تھے، خانہ جنگی تھی، اب خانہ جنگی ہوگی تو امریکہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ رشیا نے پورے کانٹیننٹل کو ایران کے ذریعے مل کر ایران، رشیا، انڈیا اور اسرائیل نے الگ کر دیا ہے، پوری کی پوری دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب امریکہ کو یا برطانیہ کو یا نیٹو فورسز کو کیا ضرورت ہے کہ وہ افغانستان میں آ کر ہماری ہیلپ کرے اس لڑائی میں؟ اب روس ایک ایسا بادشاہ بن گیا ہے، چاہے وہ جس مرضی ملک پر حملہ کرے اور چاہے دوسرے اسلامک کنٹری آپس میں خانہ جنگی کریں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ ہم نے خود اپنے اوپر ایک طاغوت کو مسلط کیا ہوا ہے، رشین فیڈریشن کو بنایا ہوا ہے، یہ اسلامک ورلڈ کے لیے نقصان دہ ہے، اور ہم نے بنایا ہے، ہماری دینی جماعتوں نے بنایا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔